السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی قابل احترام ناظرین گرامی، آج کے اس دوسرے درس میں بھی ہم حدیث مبارکہ سے رمضان المبارک کے روزوں کی ایک فضیلت پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چند روزے کے مسائل سیکھیں گے۔ حدیث یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ریان نامی ہے جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جنت میں اس دروازے سے داخل ہونے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب روزوں کے جو مسائل ہیں، ان مسائل میں آج چند وہ صورتیں اور وہ مسائل ہم ذکر کریں گے کہ جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہو جاتی ہے۔ قضا واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ ٹوٹا اس کے بدلے میں بعد میں ایک روزہ قضا کی نیت سے رکھا جائے۔ تو وہ صورتیں میں ذکر کروں گا۔ پہلی صورت اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی داڑھ یعنی دانت نکلوایا اور اس کا خون حلق میں چلا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر بعد میں قضا واجب ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی مرض کی وجہ سے اتنا خون یا پیپ دانتوں سے نکل کر حلق میں چلا جائے جو لعاب دہن یعنی تھوک کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، جس کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ تھوک میں اس خون یا پیپ کا رنگ نظر آئے اور منہ میں ذائقہ محسوس ہو، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا واجب ہو جائے گی۔ تیسری صورت ناک اور کان میں تر دوا ڈالنا۔ ناک اور کان میں کوئی قطرے ڈال دیے، تر دوا ڈالی، تو اس صورت میں وہ بھی سیدھا حلق میں چلے جاتے ہیں اور اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں قضا واجب ہو جاتی ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایسی چیز کا نگل جانا، ایسی چیز کو نگل لیا کہ جسے عادتاً کھایا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر لکڑی کا کوئی ٹکڑا ہو گیا، کوئی کنکر ہو گیا، یا کوئی ایسی چیز جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، تو ایسی چیز کے نگلنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا واجب ہو جاتی ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ روزہ دار یہ سمجھ کر کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ افطار کرے۔ یعنی کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس نے سمجھا کہ احتلام ہونے سے یا غسل واجب ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ سمجھ کے اس نے روزہ کھا لیا، افطار کر لیا، تو اس صورت میں صرف روزہ ٹوٹے گا، اس کے بدلے میں صرف قضا واجب ہوگی، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ بیماری یا کسی مجبوری میں، سخت بیماری ہو گئی یا کسی سخت مجبوری، شرعی مجبوری کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، تو اس صورت میں بھی صرف قضا واجب ہوگی،
کفارہ نہیں ہوگا۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ سحری کا وقت خیال کر کے صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کھا لینا، یعنی کسی روزہ دار نے یہ سمجھا کہ ابھی تو سحری کا وقت بہت ہے، وقت باقی ہے، ٹائم ہے، اور یہ سمجھ کہ صبح صادق کے بعد اس نے کھا لیا، اور بعد میں اسے معلوم ہو گیا کہ اوہو تو میں نے تو سحری ختم ہونے کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد کھا لیا ہے، تو اس صورت میں بھی صرف اور صرف روزہ کی قضا واجب ہوگی، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہے کہ روزہ دار یہ سمجھ کر روزہ افطار کر لے کہ ابھی سورج غروب ہو چکا ہے، یعنی روزہ افطار کرنے کا وقت ہونے کے خیال سے کوئی روزہ دار روزہ افطار کر لے اور بعد میں اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے تو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا، تو اس صورت میں بھی صرف قضا واجب ہوگی اور اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ نویں صورت یہ ہے کہ روزہ یاد ہو مگر وضو کرتے ہوئے یا نہاتے ہوئے بغیر اختیار کے حلق میں پانی اتر جائے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہو جائے گی بلا اختیار حلق میں پانی اترنے سے۔ 10ویں صورت یہ ہے کہ قصدن منہ بھر کے کسی نے کر لیا، الٹی کر لیا قصدن، تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہو جائے گی۔ اور 11ویں صورت یہ ہے کہ منہ میں آنسو یا پسینے کے قطرے چلے جائیں اور منہ میں اس کا ذائقہ محسوس ہو اور روزہ دار ان قطروں کو نگل لے، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا واجب ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مسائل میں عرض کر رہا ہوں جو عام طور پر پیش آتے ہیں، تو اگر اس کے علاوہ کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے قریب کسی مستند عالم اور مفتی سے وہ مسئلہ پوچھے اور شرعی رہنمائی حاصل کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو روزے کے جو رمضان المبارک کے روزے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔